بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 دینار کا مقروض ہوں۔ قرض خواں عمادہ فریاد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ مکمل ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر سے کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، پس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص پھر سے کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا، اور وہ آدمی بیٹھ گیا۔ مگر دوسرے آدمی نے پھر سے اسے اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تم کو 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہونے دے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری حاجت ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ پس وہ آدمی یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس شخص کو لے کر چل دیے۔ دور چلنے کے بعد اسے کہا کہ آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں اور غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دو، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ 500 درہم بتائی گئی۔ اس نے 500 درہم اسے دے دیے اور پھر اس آدمی نے اپنی راہ لی اور چلا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو بھی حکم ہو۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اور اب اس کے آنے کا بھی دن ہے، تو تم اسے کسی طرح ہلاک کر دو۔ پس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اس اژدے نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا بچکنارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ کیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ بالکل قریب آ گیا، مگر آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، اور لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لی اور کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ اے دریا، تجھے میری قسم، جو اس لکیر سے آگے بڑھا۔ دریا آج تک ٹھاٹھے مارتا ہے،
مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے، اور کہنے لگا کہ اے شخص، تو نے دو بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک اور کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کام بتائیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا کہ یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 2 3 کہا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے اسے پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا۔ وہ بادشاہ اپنے تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو درس دے رہے تھے کہ اتنے میں کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو جس انسان میں ہوں تو دنیا میں ہی معلوم ہو جائے کہ یہ جنتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان میں یہ 3 نشانیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی نشانی، اس کی نیت نیک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ دوسری نشانی، وہ جب بھی کسی سے ملتا ہو تو اخلاق سے ملتا ہو اور مسکرا کر بات کرتا ہو۔ تیسری نشانی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے جھوٹ اور غیبت نہ کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جس انسان میں یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جیسے ہی یہ قبر میں پہنچے تو اس کے لیے میری جنت کے دروازے کھول دینا تاکہ یہ جنت کی ٹھنڈک اپنی قبر میں محسوس کرے، اور جیسے ہی یہ میدان حشر میں آئے اس کی 3 خوبیاں اس کے نام اعمال میں رکھنا، کیونکہ روز محشر ان 3 خوبیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ فرشتے اسے فخر کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔